اگرچہ بچوں اور بچیوں کی تعلیم کی بنیادی ذمہ داری ریاست اور اس سے جڑے اداروں کی بنتی ہے کہ وہ ہر فرد کے تعلیم کے حق کو نہ صرف تسلیم کرے بلکہ اس پر عمل درآمد کے عمل کو یقینی بھی بنائے۔ پاکستان میں کئی بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو اول پرائمری تعلیم سے ہی محروم ہیں اور اس کی مالی وجوہات سمیت دیگر سیاسی، سماجی اور انتظامی وجوہات بھی ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں بھی بے شمار بچے اور بچیاں محض مالی وسائل نہ ہونے کے باعث اعلیٰ تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے تعلیم اور کمرشلزم کے دور میں ہمیں بچوں اور بچیوں کے اعلیٰ تعلیم کے مواقع محدود نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بچے اور بچیاں گریجویشن یا ماسٹرز کی تعلیم کو مکمل کرنے کی بجائے روزگار کی تلاش میں سرگردہ ہو کر اپنے خاندان کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کئی ہونہار بچے اور بچیاں ایسی موجود ہوتی ہیں جو واقعی آگے پڑھنا چاہتی ہیں، مگر مالی وسائل کی کمی ان کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایک زمانے میں سرکاری تعلیمی اداروں یعنی کالج اور یونیورسٹیوں کی سطح پر تعلیمی فیس بہت کم ہوتی تھی، مگر اب سرکاری اداروں کی سیمسٹر پر مبنی فیسوں کا جائزہ لیں تو اس میں بھی ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، جو عملی طور پر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت سے جڑا ادارہ ہے، نے طلبہ و طالبات کو تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر اسکالرشپ پروگرام تعلیم ممکن کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کا مقصد محض طلبہ و طالبات کو ماہانہ اسکالرشپ دینا ہی مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کا اہم مقصد اسکالرشپ کے ساتھ ان میں تربیت کے زیادہ سے زیادہ مواقع کی فراہمی کو یقینی بنانا اور جو پروفیشنل کام میں ان کو ماہرانہ بنیاد پر صلاحیتیں درکار ہیں ان کو یقینی بنانا ہے۔ یہ ایک منفرد پروگرام ہے جس سے ایک طرف طلبہ و طالبات کی تعلیمی میدان میں تعلیمی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہیں ان کو عملی بنیادوں پر بہت سی مہارتوں کو سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف شعبہ جات کے بڑے بڑے نام اور ماہرین طلبہ و طالبات کو مختلف تعلیمی یا تربیتی سیشن کے دوران مختلف صلاحیتوں کو سکھاتے بھی ہیں اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی دیتے ہیں۔ یہ ماہرین اپنے اپنے تجربوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر مختلف طالب علموں کو ایک بہتر اور پروفیشنل طالب علموں کے طور پر تیار کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس تربیتی عمل کے دوران ان کو جہاں اجتماعی تربیت دی جاتی ہے، وہیں ان کو انفرادی سطح پر بھی مختلف سیشن میں ان میں پائے جانے والے بہت سے سوالات اور اپنے مستقبل کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا بہتر حل بھی دیا جاتا ہے۔ ان تربیتی سیشن میں بولنے، لکھنے اور سیکھنے کی مہارتیں، تنازعات سے کیسے نمٹا جاتا ہے اور اپنے اندر ایسی کون سی صلاحیتوں کو پیدا کرنا چاہیے جو ان کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں، کیسے یہ بچے اور بچیاں اپنے اندر موجود بہت سی اہم صلاحیتوں کو بنیاد بنا کر معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں، مستقبل کا تعین کیسے کیا جائے، مواقع کی تلاش کیسے ہو اور کیسے خود کو ہم ایک بہتر پروفیشنل کے طور پر پیش کر سکیں۔ ان تربیتی عمل میں سول سروسز کے بہت سے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوتے ہیں۔ وہ بچوں اور بچیوں کو اس انداز سے تربیت فراہم کرتے ہیں جس سے وہ مقابلہ کے امتحانات میں حصہ لے سکیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں اور بچیوں کی مختلف پروفیشن کے تناظر میں گروپ بندی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ انہی صلاحیتوں کو سیکھ سکیں جو ان کے لیے مستقبل کی ضرورت بنتے ہیں۔ اس تعلیم ممکن پروگرام میں لاہور کی 6 بڑی جامعات کو منتخب کیا گیا ہے، جن میں پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج اینڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور کالج اینڈ ویمن یونیورسٹی، کالج آف ہوم اکنامکس یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور شامل ہیں۔ اس وقت 200 سے زیادہ بی ایس پروگرام کے طلبہ و طالبات باقاعدگی سے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پروگرام کے تحت زیادہ سے زیادہ عملی مواقع بچوں اور بچیوں کے لیے پیدا کریں، کیونکہ اس تجربے کے دوران ہمیں ایسے کئی طالب علموں کو ملنے یا بات چیت کرنے کا موقع ملا تو حیرانگی ہوئی کہ وہ کن نامساعد حالات میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ان میں کئی ایسے طالب علم بھی شامل ہیں جن کے والد کی وفات کے بعد ان کو گھریلو سطح پر کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو بھی اس پروگرام میں طالب علم منتخب ہوتے ہیں وہ نہ صرف میرٹ پر اسکالرشپ حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کا تعلیمی ریکارڈ بھی شاندار ہوتا ہے۔ ان بچوں اور بچیوں میں آگے بڑھنے کے حوالے سے کئی اہم خواب موجود ہیں اور واقعی کچھ کر کے اپنا اور گھر والوں کا نام بنانا چاہتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہاں طلبہ و طالبات سے ایک ہی کمٹمنٹ لی جاتی ہے، اول وہ اس پروگرام میں پوری دل جمعی سے حصہ لیں گے، اور دوم جب وہ کسی مقام پر پہنچ جائیں تو خود بھی مستحق طالب علموں کی مدد میں پیش ہوں گے۔ عمومی طور پر بہت سے ادارے بچوں اور بچیوں کو مختلف تعلیمی وظائف دیتے ہیں، لیکن یہ واحد پروگرام ہے جس میں وظائف کے ساتھ ساتھ بچوں اور بچیوں میں مختلف نوعیت کی صلاحیتوں کو پیدا کر کے ان کو عملی میدان میں بہتر پروفیشنل کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ واقعی ایک مختلف پروگرام ہے جو بچوں اور بچیوں میں زیادہ سرگرمیوں کو پیدا کرنے یا ان میں دلچسپی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مجھے بھی اس اہم پروگرام میں مختلف سیشن لینے کا موقع ملا اور بڑی خوشی ہوئی کہ جس انداز سے بچوں اور بچیوں کی تعلیمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کی تربیتی عمل میں تیاری کروائی جاتی ہے وہ واقعی اہم پہلو ہے۔ اس ادارے کی کوشش ہے کہ کس طرح سے ہم بچوں اور بچیوں کو اپنے تربیتی عمل سے اس انداز سے تیار کریں کہ یہ لوگ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوراً بہتر طور پر پروفیشنل کام کا حصہ بن سکیں۔ بچوں اور بچیوں کے خیالات کو سنیں تو ان کے پاس بہت سے خواب ہیں یا آگے بڑھنے کی خواہش، لیکن اصل چیلنج ان کے لیے مناسب طور پر گائیڈ لائن فراہم کرنا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں نہ تو کریئر کونسلنگ ہوتی ہے اور نہ ہی ایسے مواقع دیے جاتے ہیں جو ان کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم یا یونیورسٹیوں کی صنعت کے ساتھ کمزور رابطے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں، کیونکہ تعلیمی ادارے اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ صنعت کو کس قسم کے لوگ درکار ہیں اور کیا وہ ایسی صلاحیتیں ہیں جو صنعت کی ضرورت بنتی ہیں۔ بالخصوص جس انداز سے جو ڈیجیٹل دنیا میں انقلاب آیا ہے، اس سے نئی نسل کیسے استفادہ حاصل کر سکتی ہے اور کیسے اس کی مدد سے اپنے لیے معاشی مواقع کو پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رسمی تعلیم کو مختلف مہارتوں کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھے، تو یہ عمل یقینی طور پر ان کی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ تعلیم ممکن ایک اچھی کاوش ہے اور اسی طرح کی کوششوں سے ایسے طالب علموں کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے جو تعلیمی معاملات میں بہت کچھ اچھا کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر وسائل کی کمی کے باعث ان کو اپنے بہت سے خوابوں کو چھوڑ کر وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتے۔